الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت صاحب محفلت کٹ گیا چنڈیا خیرا اج رب نے خیرا اج رب نے کرم دیا ولیا سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار۔ ایک شعر سیدہ پاک دی بارگاہ چ میں حکم ہویا ہے اللہ سلامت رکھے جناب، بہت شکریہ۔ حاضرین گرامی قدر اور ناظرین محترم، کیا خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب، اللہ ان کے سفر کو محفوظ فرمائے، ان کی روانگی کے بعد ہمیں سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا ہے۔ آج کی 30ویں سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے۔ میں سب سے پہلے قاری صاحب کی نعت کے دوران تشریف لانے والے علی پور سیدہ شریف کی مبارک سرزمین سے خانوادہ نبوت کے گل سرسبز حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد حسان حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ اپنے برادران کے ساتھ ارادت مندوں کے ساتھ تشریف لائے، جملہ سادات کا اور ان سے محبت کرنے والوں کا خیر مقدم ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ایک اور شخصیت جو اس سے پہلے تشریف لائی ہیں، یہ حقیقی طور پر بانی محفل کے صاحبزادے اور ہمارے میزبان جناب رانا محمد احمد جاوید القادری کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ وہ زندگی کے امور ہوں یا اس محفل کا انعقاد و انصرام، یہ ہر موڑ پر ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور صحیح طور پر نگران ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ میری مراد ہے ہمارے انتہائی محترم مشفق اور مہربان جناب الحاج چودھری شہزاد علی صاحب سے آپ تشریف فرمائیں، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے ایک اور بڑے خوبصورت مہمان، محبتیں تقسیم کرنے والے مہمان محترم چودھری نذیر صاحب تشریف لائے ہیں، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی اس محفل کو سجانے میں، حصہ ڈالنے میں ایک اور شخصیت کا بڑا حصہ ہے محترم رانا ارسلان صاحب، اپنے برادران کے ساتھ تشریف لائے، میں صاحبان خانہ کی جانب سے ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور اب بغیر کسی اضافی تمہید کے سیدھا تلاوت کلام رحمان کی طرف چلیں گے۔ صحیفہ نور یعنی کلام مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے روشنی کی ترسیل فرما رہے ہیں، ہمارے ظاہر اور باطن کو منور کرنے کی سعادت پا رہے ہیں عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن، جنہیں اللہ رب العزت نے بجا طور پر لہن داؤدی کی برکتوں سے نوازا ہے۔ کلام مجید پڑھتے وقت جس قوت اور زندگی کے ساتھ وہ عبادت کرتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ داتا کی نگری لاہور کے عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے ملتجی ہوں کہ وہ کلام مجید فرقان حمید کی منتخب آیات بار الہ میں پیش کرنے کی سعادت پائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
يوم نطوي وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى اللہ افتح علیہ یا شیخ اللہ اکبر احسن ماشاءاللہ جمیل کریم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحانك اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اللہ ان شانئک هو الابتر بسم الله الرحمن
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ما شاء الله بارك الله. زینت القرہ استاذ القرہ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی اپنی عبادت کر رہے تھے تلاوت کلام رحمان کے ذریعے. ان کی تلاوت سے کچھ پہلے اور قاری شاہد صاحب کی نعت کے دوران ہی ہمارے ایک اور زی بکار مہمان صاحب خانہ کا بڑی محبت کا رشتہ احمد بھائی کا ان سے محترم علی غفور صاحب تشریف لائے ہیں. آپ کا بھی خیر مقدم. آپ کے سامنے دنیا نعت کی ایک بڑی معروف اور وکیل شخصیت تشریف فرما ہے. پہلے پیچھے تشریف فرما تھے, اب صاحب خانہ نے خود ترقی کرواتے ہوئے اگلی صفوں میں منتقل کیا ہے. جناب الحاج شہزاد حنیف مدنی تشریف فرما ہے. ہمارے اس وکیل بھائی کا خیر مقدم ہے. ہمیں بڑھنا ہے خطاب کی طرف. قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمدی نظموں کے پیغام کی طرف. اور خطاب نشر کرنے والا سید زادہ ہے. خوش بختی ہے کہ آج خطاب نشر کرنے والا سید زادہ ہے. ہمارے اسلاف اس محفل کو بڑی کامل محفل سمجھتے تھے جس میں حضور کی آل کا کوئی بیٹا بھی آ جائے, کیونکہ جن کی بات ہے ان کے گھر والوں کی نمائندگی ہو جائے تو محفل کامل حیثیت اختیار کر لیتی ہے. ہمیں سید زادے کی طرف بڑھنا ہے تو میں دو قطعات کا انتخاب کرتا ہوں. ایک قطع ان کی جدہ اعلیٰ حضرت سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کی خدمت میں, اور ایک قطع مولائے کائنات کی خدمت میں. بالکل دھیمے لہجے میں تواضع اور عجز کے ساتھ یہ نوکری پیش خدمت ہے. سادات کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر دعا کا طالب شہزاد بھائی تیمور صاحب توجہ کا طالب. در زہرا سے اجالے کی سند ملتی ہے. لہجہ میرا دھیما رہے گا, اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے اور ایک اس کی شرعی ریزن بھی ہے. جب بی بی پاک کا ذکر کرتے ہیں تو چیختے چنگاڑتے نہیں ہیں. یہ بہت نوٹ کرنے والی بات ہے. کوئی نقیب ہو, خطیب ہو یا کسی بھی نوکری پر مامور کوئی بھی شخص جب بی بی پاک کا ذکر آئے تو جس طرح ان کے نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو گردنیں جھکتی ہیں نا فوراً, اور ادب سے آپ کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں. خوش نصیب اور خاندانی وہ ہیں جن کی یہاں جھکتی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, خوش نصیب اور خاندانی وہ ہیں جن کی یہاں جھکتی ہیں, وہاں تو جھکانے والے خود جھکا دیں گے. جب اعلان ہوگا کہ اپنی گردنیں خم کرو, نگاہیں نیچی کر لو, فاطمہ بنت محمد کی سواری آتی ہے, وہاں تو سارے پھر جھکائیں گے. اب دنیا میں ہے کہ اگر کوئی چودھری بن کے اکڑ جائے تو یہ اس کا نصیب ہے, لیکن خاندانی عزت والا شخص وہ ہے, اپنے ماں باپ کا تربیت یافتہ بیٹا اور بیٹی وہ ہے. بی بی پاک کا ذکر ہے, نظریں بھی جھکیں اور آپ کی گردن بھی جھکے. تعظیماً ادباً سنیے, آپ کا دل راضی ہو جائے گا. مجھے زور لگانے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ زور اسی خاندان سے ہمیں خود مل جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے, جس خانوادے کا ذکر ہے نا, یہ کائنات میں سب سے زیادہ زوردار گھرانہ ہے. ان سے زیادہ زور کسی میں نہیں, ان کی چھت سے بڑی چھت کسی کی نہیں, ان کی حویلی سے بڑی حویلی کسی کی نہیں, ان کی جاگیر سے بڑی جاگیر کسی کے نہیں. سنیے, در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے. بیٹے آپ اسپیشلی سنیں کیونکہ آپ اتنے محبت سے سن رہے تھے سارے. یہ جو نوجوان ہیں یہ میرا زیادہ مخاطب آپ ہیں کیونکہ آپ نے ابھی بہت جینا ہے, پوری نسل آپ نے جینی ہے. تو جو لوگ سفر کر چکے ہیں بہت سارے ہمارے جیسے, وہ اب آپ کے ذریعے منتقل کر رہے ہیں. جو محبت سے سن لیں گے آپ کا سینہ بھر جائے گا نور سے. در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے, شب گزیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی. جڑے ہنیرے چ راہ بھول جان انہاں نوں شب گزیدہ آکھدے نے. توجہ کرو محمود صاحب, در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے, شب گزیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے. در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے, شب گزیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے. اب مجھے دیکھنا ہے آپ کا ذوق شوق, اور نام زہرا سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے
نام زہرا سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی اللہ آپ کو سلامت رکھے نام زہرا سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے اس سے شجرے کی صداقت کی آپ بھی کہہ دیں اس سے شجرے کی صداقت کی دوسرا اور آخری قطع گن کے 2 ہی قطع میں نے کہے تھے اور 2 ہی پیش کر رہا ہوں یہ بھی اسی لہجے میں سننا ہے ذکر شاہ خیبر شکن کا ہے مولا کائنات کا ہے کل ایمان کا ہے سنیے محبت سے نوجوان بالخصوص توجہ کریں گے پیغام ہے بیسیکلی جو بھی اپنے سینے میں بغض علی کا پالے گا یہ پیغام جتنا قیمتی ہے آپ کا سینہ نور سے نہ بھرے تو میں ذمہ دار ہوں بس اب سننے کی شرط ہے اس میں حضور کی آل کے جتنے شہزادے ہیں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان کے جد اعلیٰ کی خدمت میں عرضی ہے جو بھی اپنے سینے میں بغض علی کا پالے گا رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا اگلی بات رہتی جو قیمتی بات ہے جو بھی اپنے سینے میں بغض علی کا پالے گا رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا اب توجہ کرنی ہے نوجوانوں بالخصوص آپ لوگ گندے برتن میں تو ماں دودھ نہیں ہے منگواتی دیکھیے بات کہاں جا رہی ہے تیمور بھائی گندے برتن میں تو ماں دودھ نہیں ہے منگواتی گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈالے گا اب ذرا جس طرح تیمور بھائی نے حیدر کا نغمہ گایا ہے نا سلامت رہیں آپ ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کریں اور میرے ساتھ مل کے کہیں حیدر پورے زور سے زندگی ہو آپ کی پھر سے کہیے حیدر آئیے پھر سے سن لیں بات سمیٹنے کے قابل ہو جائے آپ کی سلامتی ہو جوانیاں ہو مولا علی کے بچوں کے صدقے جو بھی اپنے سینے میں بغض علی کا پالے گا رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا گندے برتن میں تو ماں دودھ نہیں ہے منگواتی گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈالے گا میرا وعدہ پورا ہو گیا احمد بھائی ہوتا یہ ہے کہ جب اہل بیت کا شادی ذکر کر دیا جائے نا تو کئی لوگ جو ہیں وہ ابھی کچھ خانہ خالی رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اہل بیت کا ذکر ہو گیا ہے شاید صحابہ سے محبت کرنے والا فرد نہیں ہے ہمارے بچے بھی قربان حضور کے اصحاب کی حرمت پر ایک غزل کے ٹکڑے سے اہل بیت کے در سے سیدنا صدیق اکبر کی ڈیوڑی پر دستک دے کر میں شاہ جی کی طرف جا رہا ہوں ہاں ثانی حسنین شعر ایسا کہ آپ کا روح راضی ہو جائے گا سنیے چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے چھوڑ کر آپ ذرا کہیے چھوڑ کر بڑا لطف آئے گا دوسرا مصرع سن کے شہزاد بھائی چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے یار ہے یار غار تھوڑی ہے بس میں نے یہی عرض کرنا تھا چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے یہ دنیا چھوڑ دیتی ہے سیدنا صدیق اکبر کا ساتھ بڑا پکا ہے وہ دنیا میں بھی ساتھ ہے اب دیکھ لیں کہ وہ مزار میں بھی ساتھ اللہ نے مستحکم رکھا ہے آئیے انہی کلمات کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے خانوادہ سادات کے ایک ذی وقار فرد کی جانب سارے لوگوں کو علم باب مدینۃ العلم سے ملتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے دنیا میں جو علم والا ہوا ہے وہ علی کا نوکر اور چاکر پہلے ہوتا ہے علم والا بعد میں ہوتا ہے لیکن قربان جائیے خانوادہ سادات کے اور مولا علی کے بچوں کو دوسروں کو بڑے زینے اور سیڑھیاں طے کرنی پڑتی ہیں ان پر ان کا دادا مہربان ہو جائے تو براہ راست بھی عطا فرما دیتا ہے سیدوں پر کیونکہ ان کے بابا بہت مہربان ہیں ان کی منزلیں جلدی طے ہو جاتی ہیں تو یہ بالخصوص باب مدینۃ العلم سے خیرات پاتے ہیں اور علم کی مسند پر براجمان ہو کر اپنے کریم دادا کا پیغام بھی نشر کرتے ہیں اور عزت سے دین متین کی خدمت بھی کرتے ہیں اس آستانے کے فرد کا اس میں گرامی پکار رہا ہوں جو حقیقتاً پاکستان کا محسن گھرانہ ہے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ رحمت اللہ تعالی علیہ قدس سر العزیز کا گھرانہ ہے آپ سارے جانتے ہیں ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ پاکستان میں تحریک پاکستان کے دور میں مشائخ میں سب سے بڑی شخصیت جنہوں نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ سرپرستی کا معاملہ فرمایا اور ان کا پیغام فتاویٰ کی صورت میں بھی پورے پاکستان میں پہنچا وہ یہی محسن خانوادہ ہے اسی خانوادے سے عظیم اور وقی فرد
ان کا اسم گرامی پکارنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر اس شخصیت کا خیر مقدم بھی کروں گا. ان کو تبریک بھی ہے, مبارکباد بھی ہے. یہ اپنے چھوٹے بھائی کی ایسے سرپرستی فرماتے ہیں جیسے گھر کے خاندان کا سربراہ سرپرستی کرتا ہے. میں بار دیگر خیر مقدم کروں گا جناب چودھری شہزاد علی صاحب کا. آپ اپنے بھائی کا بالکل بیٹوں کی طرح, بچوں کی طرح خیال رکھ کے ساری محفل کی نگرانی بھی فرماتے ہیں. اللہ ان کی نگرانی میں برکت عطا فرمائے. اب میں گزارش کر رہا ہوں خانوادہ سادات کے گل سرسبز حضرت صاحبزادہ پیر سید حسان حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ باب مدینۃ العلم سے خیرات لے کر آپ کے سینوں تک پہنچاتے ہیں. جو بھی حضور کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ ان کے بیٹے کا اسی طرح استقبال کرے جس طرح حق بنتا ہے. نعرہ تکبیر. کوئی آواز چپ نہ رہے, چودھری مزاج بندے خاموش رہیں, اہل بیت کے کمی بول اٹھیں. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. اب کہیے نعرہ رسالت, اب کہیے نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سارے مل کے اپنے آقا دی بارگاہ محبت نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو کہ درو دیوار بھی گواہ ہو جان کہ اسی حضور دے نوکراں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک و ازواجک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت نور مجسم حبیب مکرم شفیع معظم شہنشاہ حسینہ سرخیل زہراں جمالاں سرور لالا رخاں نور ذات لم یزل جلوہ صبح ازل معصوم آمنہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس اور بے سہاروں کا سہارا. والیے کون و مکان سیاہ لا مکان سیدین سو جاں آفتاب ہدا ماہتاب عطا در بحر صفا جلوہ حق نما عکس نور خدا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبتاً عقیدتاً نذرانتاً درود و سلام کے نذرانے عرض کر لینے کے بعد معزز سامعین حاضرین, اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے. اللہ تعالی رانا صاحب کے درجات بلند فرمائے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ساری زندگی اسی بات پہ نازا رہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو, دیکھنا ہے تو بس یہی دیکھو کہ کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں, کون میرا والی ہے کس کا گدا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے صاحبزادے تشریف فرما ہیں, میرے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ لازوال رحمتوں سے انہیں مزید نوازے. معزز سامعین حاضرین, میں اور آپ سب جتنے حضور کے نوکر ہیں, حضور کے غلام ہیں, حضور ہر ایک کو جانتے ہیں. سر شام سے لے کے اب تک حضور کے تذکروں کی پھیلی ہوئی خوشبو مشام ہستی کو معطر کر رہی ہے. صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے, لیکن ماحول کی شگفتگی بتاتی ہے جیسے کل ہی کوئی گزر کے گیا ہو. زمین سے آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے, کہاں کھولے تھے گیسو یار نے, خوشبو کہاں تک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. گلی گلی چراغاں حضور کے نام کا ہے, گھر گھر میں حضور کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. کیا خوب بریلی کے تاجدار نے کہا تھا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. لوگ کہتے ہیں تم دیوانے لوگ ہو, صدیوں قبل حضور آئے تھے,
مانا کہ اس رات میں نور اترا تھا، انوار چھلک رہے تھے، ماحول میں عطر پھیل گیا، مان لیا، لیکن ہر سال جب وہ رات آتی ہے تم اسے جشن کی صورت میں مناتے ہو۔ حضور ہر سال تو نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے دامن میں یہ بات موجود ہے کہ صدیوں قبل جب قرآن اترا تھا، جس رات میں اترا تھا، جب سال پلٹ کر کے وہ رات آتی ہے تو قرآن کے دامن میں یہ بات موجود ہے کہ اس رات طلوع فجر تک رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن ہر سال تو نہیں آتا لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور کی ولادت ہر سال تو نہیں ہوتی لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے نا۔ ان ساتوں میں ہم جھولیاں پھیلا کے عرض کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو تم کر رہے ہو کہاں لکھا ہے؟ ارے لکھے کی کمی نہیں ہے، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن صاحبو ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ یار مجھے بتاؤ، پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو تو بلبل نے کبھی پوچھا ہے کہ کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ جو ہے وہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور ایسا بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور کسی امتی کو دلیل کی ضرورت رہ جائے۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں کرو، میرے محبوب کا تذکرہ چھیڑو۔ وہ کہتے ہیں حضور کا ذکر ایسی کستوری ہے، تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ یار علامہ رومی جو ہیں تمثیل کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں لیکن بات سمجھانے کا فن جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا گفت مشق لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم، کہا کہ میں اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ رومی نے نتیجہ نکالا کہ اگر لیلا کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو پھر حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا۔ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ یار بڑے بڑے سخنور جب یہاں آتے ہیں تو دم توڑ جاتے ہیں۔ غالب جیسا شخص جو جس عنوان سے بھی بولے غالب غالب دکھائی دیتا ہے۔ یہ مسائل تصوف کے تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر وعدہ خار نہ ہوتا۔ جب اسے کہا گیا کہ حضور کی توصیف بیان کرو، حضور کی مدح میں لب کھول، تو قلم پھینک دیتا ہے، کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزدہ غزاشتیم کانا ذات پاک مرتبہ دا محمد است۔ کہتا ہے جب غالب جانتا ہی نہیں کہ حضور کی مدح کیا ہے، یہ تو جو جاننے والا ہے وہی بیان کرے گا۔ ظہوری صاحب نے کام آسان کر دیا، کہا اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی مقام ہے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ دوستو ہم حضور کا ذکر کر کے نئی نسل کے سینوں میں حضور کی محبت پیدا کر رہے ہیں۔ حضرت امیر ملت فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی محبت ہمیں اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے، اب ہمارا کام ہے کہ نئی نسلوں کے سینوں میں حضور کی محبت پیدا کی جائے۔ اس کے زود اثر ذرائع کیا ہیں؟ علماء نے اس پر کتابیں لکھی، لیکن علامہ محمد اقبال جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کی محبت پیدا کرنے کے لیے تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ انہیں حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ، ان کے سامنے حضور کا جمال رکھو اور انہیں حضور کی سیرت بتلاؤ۔ سب سے پہلے کہا کہ انہیں کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ، درود سے طبیعتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ میرے دوست درود شریف طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ آپ کی اولاد کہیں غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے، کہیں ان کی عصمت کا جوہر برباد نہ ہو جائے، کہیں ان کی عصمت کا جوہر برباد نہ ہو جائے، کہیں ان کی نظر کا آبگینہ لٹ نہ جائے، تو آپ انہیں کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھائیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں پاک دامنی نصیب ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن مجھ محمد کے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ جب کسی مجھ جیسے گناہگار کا پلڑا گناہوں والا بھاری ہوگا اور نیکیوں والا ہلکا ہوگا تو کوئی چیز بادل کی طرح اڑتی آئے گی، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ اے بندہ خدا تو جانتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہے گا میں تو حیران کا حیران ہوں یہ کیا چیز ہے۔ وہ بتلائیں گے یہ وہ درود ہے جو تو اپنے نبی کی بارگاہ میں پڑھا کرتا تھا۔
کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ بھی سرکار آئے ہوئے ہیں۔ تو دوستو حضور کا جمال، حضرت ابو طفیل صحابی رسول ہے اور صحابہ میں سب سے آخر میں وصال ہوا، حج کا موسم ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، اونچی جگہ کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں آؤ، میں نے اس روئے زمین پہ کوئی ایسا شخص نہیں جس نے حضور کا مکھڑا دیکھا ہو، لوگوں آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اس بات پہ وہ نازا ہیں، یار مجھے بتاؤ کہ جس نے پیر جماعت علی شاہ کا چہرہ دیکھا ہو، جسے داتا علی حجویری کرم فرمائے، غوث پاک جس پہ کرم فرما دیں، اسے اپنی زیارت کروا دیں، وہ بندہ تو ہے، وہ تو اپنے مقدر پہ ناز کرتا پھرے کہ مجھے غوث اعظم نے اپنی زیارت کروائی ہے، معین الدین چشتی اجمیری کا میں نے نظارہ کیا ہے، علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے، وہ تو اپنے مقدر پہ ناز کرتا پھرے، تو پھر مجھے بتاؤ جس کی آنکھوں نے جمال مصطفیٰ دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے؟ کہا لوگوں آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ حج کا موسم ہے، لوگ ارد گرد جمع ہو گئے، لیکن کسی نے حج کے واجبات نہیں پوچھے، حج کے مسائل نہیں پوچھے۔ انہوں نے کہا صحابی رسول صف لنا رسول اللہ، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے حضور دکھائی کیسے دیتے تھے؟ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیضا ملیحا مقصدا، 3 لفظوں میں صحابی رسول نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ کہا حضور گورے رنگ کے تھے، سفید رنگ کے تھے، چونے کی طرح نہیں، اس میں سرخی کی امیزش تھی۔ کہا کہ حضور نمکین تھے، یعنی جو ڈوبتا حسن میں وہ ڈوبتا ہی چلا جاتا تھا۔ اور کہا مقصدہ، حضور نہ چھوٹے قد کے تھے نہ لمبے قد کے تھے، لیکن بڑے سے بڑے مجمع میں بھی حضور ہوتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سنوں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ رب نے حضور کو شان عطا کی تھی۔ یار حضرت ابو بکر صدیق سفر و حضر میں حضور کے ساتھ ہیں، حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفی غیر ربی، اے ابو بکر سفر و حضر میں میرے ساتھ رہتے ہو، قربت کے مزے لوٹتے ہو، لیکن سن لو مجھ محمد کی حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چاک سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ یار چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم کہتی ہیں میں اپنے بابا کے ساتھ والد کے ساتھ حضور کے قدموں میں حاضر ہوئی تو حضور ناکا پہ اونٹنی پہ سوار تھے، میرے باپ نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، کہتے ہیں میں نے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ نگاہیں اٹھاؤں اور حضور کا مکھڑا دیکھ سکوں، بڑی میں نے کوشش کی لیکن میں نگاہیں اٹھا نہ سکی۔ کہتے ہیں بڑی کوشش کے باوجود میری نگاہیں حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی لمبی انگلی پہ پڑ گئی۔ فما نسیت فی ما نسیت طول اصبع، کہتی ہیں خدا کی قسم محمد عربی کے انگوٹھے کے ساتھ والی لمبی انگلی کا حسن ہے کہ نگاہوں سے ہٹتا ہی نہیں۔ یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا؟ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا حال کیا ہوگا؟ ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا، زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، دوستو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے نوکر ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ آؤ میں تمہیں لجپال کی لجپالی بتاتا ہوں۔ اور خدا نے کہا ہے لیکن کہ یہ میرے محبوب کا دروازہ ہے، یہ گھر ہے، یہ ڈیرا ہے، فرمایا یہ دروازہ ہے۔ خدا نے وعدہ کیا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ایک صحابی رسول، ایک شخص اپنے گناہوں پہ روتا روتا مدینہ آیا، اس سے کہا خدا کا وعدہ ہے اگر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو میرے محمد کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ، خدا سے معافی مانگو،
میرا مصطفیٰ سفارش کرے گا تو خدا تمہیں بخش دے گا نا. وہ روتا روتا مدینہ آیا. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اسے پتہ چلا حضور وصال کر گئے ہیں, تو روضہ رسول کے سامنے آ کے رو دیا. وہ عاشق زار, اس کی چیخ نکل گئی, گناہگار شخص رونے لگ گیا, کہنے لگا آقا میں تو یہ مجدہ جہاں فضا سن کے آقا کی بارگاہ میں آیا تھا کہ حضور شفاعت کریں گے, حضور اب کس در پہ جاؤں؟ اب پتہ چلا کہ آپ وصال کر گئے, تو حضور آپ کس دروازے پہ جاؤں؟ جس امید پہ آیا تھا وہ امید تو ٹوٹ گئی. ابھی وہ شخص چند قدم چلا نہیں ہوگا کہ مزار رسول کے پاس عاشق لیٹا تھا, اس کی خواب میں محمد مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو گئی. فرمایا اے میرے غلام ابھی اٹھ اور انہی قدموں پہ اس شکستہ دل امتی کو بتا کہ میں ابھی گیا تو نہیں, تمہارے اندر ہوں, اور تم جو امید لے کے آئے تھے خدا نے پوری کر دی. تم میرے مزار پہ جو بخشش کا سوال لے کے آئے تھے خدا نے تمہیں بخش دیا, بخش دیا, بخش دیا. ایسی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے, اور ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور, ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے. دوستو آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی رحمت جاری و ساری ہیں, آج بھی شفقتیں قائم ہیں, آج بھی غلاموں کو نوازا جا رہا ہے, آج بھی امتیوں کو نوازا جا رہا ہے, آج بھی لجپال کے دستے کرم تمہاری جھولیاں بھرنے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں, آج بھی حضور کی نگاہیں تمہاری تقدیریں بدلنے کے لیے اٹھی ہوئی ہیں, آج بھی حضور کے لب تمہارے حال بدلنے کے لیے ہل رہے ہیں, آج بھی حضور کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں, آج بھی لجپال کرم فرما رہے ہیں. اللہ کا قرآن ہے, کہا تم عمل تو کرو, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, تم عمل کرو, تمہارا عمل اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. تو دوستو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی نسبت عطا کی ہے. تو میرے دوست رات کو اٹھو, حضور کی بارگاہ میں التجا کرو, کہو حضور کچھ نہیں آتا عطا فرمائیں, اہلیت عطا ہو جائے گی. کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے کہ بھائی حضور سے مانگے. میں نے کہا وہ قرآن تمہیں بتاتا ہوں, وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فرمایا جو اللہ اور مصطفیٰ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے عطا خدا بھی کرتا ہے اور محمد عربی بھی عطا کرتا ہے. تو دوستو حضور سے مانگو تو حضور کرم فرما دیتے ہیں. مشفقانہ انداز اپناؤ, جمالیاتی طرز زندگی اپناؤ, نوازو, اللہ تعالیٰ کرم سے نوازتا چلا جائے گا. دیکھو ہم حضور کے نوکر ہیں, حضور کے اصحاب کے, حضور کی آل کے. یار اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان بڑے سمجھدار تھے, 50 علوم کا دھنی تھا, دھنی, لیکن وہ جانتے تھے کہ خیرات کس در سے بٹتی ہے, اسی لیے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اس محفل نعت میں آنے والوں اگر کوئی برا مناتا ہے تو مناتا رہے, کوئی پیشانی پہ شکن ڈالتا ہے تو ڈالتا رہے, کوئی فتویٰ دیتا ہے تو دیتا رہے, کوئی فتویٰ لکھتا ہے تو لکھتا رہے, کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہوتی رہے. تم عشق رسول کی گلی کے مسافر ہو, تم اپنا رستہ نہ بدلنا, اس لیے کہ فتوے والوں نے تو کہیں اور جانا ہے, لیکن تم جہاں جا رہے ہو وہاں محمد کھڑے ہیں نا تمہیں جی آیا نو کہنے کے لیے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پارا ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم, ماہ نبوت مہر رسالت